میرے نبی کو جو اتنا اعلیٰ مقام میرے رب نے دیا تو اس مشن کی وجہ سے دیا، اس دعوے کی وجہ سے دیا جو میرے نبی نے پیش کیا۔ اور پنڈی کے لوگوں ذرا ہاتھ کھڑے کرو یار جنہوں نے شیخ القرآن کی تقریریں سنی ہیں، جنہوں نے شیخ القرآن کو سنا ہے ان کو تو فوت ہوئے بھی یار 27 سال گزر گئے، 27 سال گزر گئے، انتقال فرمائے۔ جنہوں نے شیخ القرآن کو سنا ہے ان کو تو فوت ہوئے بھی یار 27 سال گزر گئے، 27 سال گزر گئے، انتقال فرمائے۔ جب میرا شیخ رسالت کا مشن بیان کرتا 4 حرفوں میں لا الہ لا الہ الا اللہ، خدا دی قسم ہے شیخ القرآن بھی جھومتا تھا، سارا مجمع بھی جھوما کرتا تھا، سارا مجمع بھی جھوما کرتا تھا۔ نہ میرے پاس وہ آواز ہے، نہ میرے پاس وہ انداز ہے، نہ میرے پاس وہ طرز ہے، صرف نقل اتارنے لگا ہوں۔ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں؟ صرف نقل اتارنے لگا ہوں۔ میرے شیخ کی کوئی تقریر لا الہ الا اللہ، خدا دی قسم ہے شیخ القرآن بھی جھومتا تھا، سارا مجمع بھی جھوما کرتا تھا، سارا مجمع بھی جھوما کرتا تھا۔ نہ میرے پاس وہ آواز ہے، نہ میرے پاس وہ انداز ہے، نہ میرے پاس وہ طرز ہے، صرف نقل اتارنے لگا ہوں۔ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں؟ صرف نقل اتارنے لگا ہوں۔ میرے شیخ کی کوئی تقریر خالی نہیں جس میں میرے شیخ نے یہ بیان نہ کیا ہو لا الہ، زور سے پڑھو، لا الہ لا کوئی نہیں، لا لا کوئی نہیں، حالانکہ نبی بھی ہیں، وہ شیخ القرآن، حالانکہ نبی بھی ہیں، حالانکہ فرشتے بھی ہیں، حالانکہ جنات بھی ہیں، حالانکہ عرشی بھی ہیں، حالانکہ فرشی بھی ہیں، سورج بھی ہیں، چاند بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہیں، سر بفلک پہاڑ بھی ہیں، آگ بھی ہے، بہنے والا پانی بھی ہے، شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، قبر بھی ہے، انبیاء بھی ہیں، زندے بھی ہیں، مردے بھی ہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ لا کوئی نہیں، فرمایا لا الہ، نبی ہے پر الہ کوئی نہیں، نبی ہے پر الہ کوئی نہیں، ولی ہے پر الہ کوئی نہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، جنات ہیں پر الہ کوئی نہیں، نہ کوئی زندہ الہ، نہ کوئی مردہ الہ، نہ کوئی شجر الہ، نہ کوئی حجر الہ، نہ کوئی قبر الہ، نہ کوئی نبی الہ، نہ کوئی ولی الہ، علی الہ، نہ علی الہ، نہ زور سے کہو، نہ حضرت ابراہیم الہ۔ الہ کیا ہے؟ الہ کیا ہے؟ غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، حاجت روا، زور سے بولو، تھک گئے ہو یار، بول تو میں رہا ہوں، آپ تو آرام سے بیٹھے، ذرا زور سے میرے ساتھ جواب دو تاکہ میں چلتا رہوں۔ حاجت روا، زور سے بولو۔ وہ کہتے ہیں اتنے زور سے نعرہ مارو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تم اتنے زور سے کہو پوری پنڈی میں گونج سنائی دے۔ حاجت روا، مشکل کشا، مالک و مختار، عالم الغیب، حاضر ناظر، شفائیں دینے والا، رہائیاں دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، نظر و نیاز کے لائق، 11ویں تے 12ویں تے لائق، نظر و نیاز کے لائق، داتا۔ اس کا آواز تو بہت زیادہ جوش سے آنا چاہیے۔ لا الہ لا الہ
گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، لجپال، غریب نواز، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا. واہ شیخ القرآن، صدقے جاواں صدقے، خدا دی قسم ہے تیری جی توحید بیان بھی کسے نہیں کرنی. شیخ تیری جی توحید، حضرت شیخ کہتے تھے جس پنڈ جاؤ جس شہر جاؤ، جیڑا بزرگ اتھے پجیندا نا اس دا نام لے کے آکھو اس بابے دے پلے ککھ نہیں جی، اس کا نام لے کے کہو. شیخ کی باتیں بڑی عجیب تھیں. حضرت شیخ کہتے تھے شیطان بڑا حرامی ہے، شیطان بڑا حرامی ہے، ہر شہر والے نو وکھرا معبود بنا کے دتا سی. بھئی پنڈی والے لاہور نہ جاؤ، لاہور والے ملتان نہ جاؤ، ملتان والے جھنگ نہ جاؤ، جھنگ والے اسلام آباد والے جھنگ نہ جاؤ، جھنگ والے اسلام آباد نہ جاؤ. لاہور والوں آکھیا داتا، اسلام آباد والوں آکھیا بری، جھنگ والوں آکھیا باہو، ملتان والوں آکھیا بہاولک، ملتانی گجرات والوں آکھیا دولا، شاہ دولا. ڈرائیور چلا رہا تھا نا بس تو کنڈکٹر سواریوں کو آواز لگا رہا ہے، لگا 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 کے مر گیا، کوئی سواری نہ آئی. تے ڈرائیور کیا کوئی بھی نہیں آیا ہے؟ تو کلینر پیچھو کہندا نہ دے مولا تے کی کرے شاہ دولا، نہ دے مولا تے کی کرے شاہ دولا. گجرات والے نے آخیا شاہ دولا ہر ایک کو بانٹ کے دیے. شیخ تجھے کہاں سے لائے؟ شیخ کہتے تھے جب یہ جا رہا ہوتا ہے نا بس پہ، کار پہ، پیدل، دور سبز پیلی نیلی لال جھنڈیاں دیکھیں، صدقے جاواں تیرے نام ہاں چمو چٹو، چمو چٹو پارٹی. شیخ القرآن نے ان کا نام، خدا دی قسم انہوں. واہ شیخ پتہ نہیں کی وجہ توحید سنائی، اج بھی تیرا نام آوے تے انہاں دیاں سلواراں ڈھیلیاں ہو جاندیاں. حادی ہو گئی. ٹھہر جاؤ یار، ٹھہر جاؤ اور ٹھہر جاؤ. بھائی بات سنیں، شیخ القرآن کے نام کا نعرہ اتنا زور سے لگنا چاہیے نا پورے علاقے میں گونج جائے گی. لگائیں جی ذرا. شیخ القرآن تیرا قافلہ، شیخ القرآن تیرا قافلہ، شیخ القرآن تیرا قافلہ، پیر بخاری تیرا قافلہ، اکابرین ارشاد التوحید تمہارا قافلہ. شیخ القرآن جیسے بچے، شیخ القرآن جیسے بہادر مائیں روز روز نہیں جلتی. تو شیخ القرآن کا نام لیتا ہے تیرا کی ترائے شیاں نے تیرے کو، پیٹ، پلیٹ، سٹیج، یہ چوتھی کوئی شے ہے ہی باہر کر. شیخ القرآن نے ایوب خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی. شیخ جب ہم یہاں پڑھتے تھے، یہاں پنڈی کا ایک وزیر ہوتا تھا خورشید حسن میر، بھٹو کے زمانے میں وزیر بے محکمہ. اس نے جناب کہیں کوئی بیان دے دیا بھئی یہ جو راجہ بازار کی مسجد ہے غلام اللہ خان کی، یہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے، اسی مسجد خالی کرانی ہے، اوقاف کی مسجد ہے، اسی کر دینا اس نے. جمعہ آیا توبہ توبہ، شیخ کا جلال، شیخ کا کیا خورشید حسن میر تو کی مولوی رکھنا، میں خود مسجد چھڑ دیاں گا، میری ایک شرط پوری کر دے، ایک شرط تو پوری کر دے، میں راجہ بازار دی مسجد چھڑ دیاں گا، تو راجہ بازار چو گزر کے دکھا دے. لیکن
لیکن من پہلے دسی میں اتو گزرنا جی میں تیریاں ٹنگا نہ تڑوا دے تو غلام اللہ خان نہ شیخ القرآن جیسے بچے مائیں جنتی ہیں خال 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 اس کو کیا کہتے تھے چمو چٹو پارٹی اور ساتھ کہتے تھے جتھے لال سبز جھنڈے ویکھے صدقے جاواں تیرے نا تے پھر اس کو مٹی اٹھائی چومی تو شیخ کا ایک انداز تھا وہ انداز آپ کو سنانا چاہتا ہوں شیخ کہتے ہیں جب یہ مٹی چاٹ رہا ہوتا ہے سجدے کر رہا ہوتا ہے جھنڈے کو چوم رہا ہوتا ہے اوپر سے شیطان اس کی پیٹھ پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے شابہ میرا پتر تو میرا بڑا چنگا پتر ہے تو بزرگاں نو مندا نا اے غلام اللہ خان اے تے وہابی ہویا یہ کبھی راجے بازار کے سامنے وہ بازار ہوا کرتا تھا وہ بازار تسی میرے ہی صوفی ہو جا بازار حسن راجے بازار کے سامنے شیخ القرآن نے جو ایک دن آواز لگائی نا جمعے پہ کہ اس چکلے کو یہاں سے اٹھایا جائے ان کنجریوں کو اس نے بتایا کہ شیخ نے بڑی آواز لگائی ہے جمعے پہ تو کنجریاں کہتی ہیں اسی کنجریاں ضرور ہاں پر ہر مہینے 11ویں دینیاں یہ تو 11ویں نہیں مندا کنجریاں ضرور ہاں پر ہر مہینے 11ویں لا الہ داتا کوئی نہیں زور سے بولو زور سے بولو للکار آئے توحیدیوں کی داتا کوئی نہیں گنج بخش کوئی نہیں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں اور پنڈی کے لوگوں بندیالوی کہتے ہیں جس پہ موت آ جائے جس پر موت آ جائے جسے نہلا کے کفنا کے قبر میں لٹا دیا جائے وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہوتا جڑا یتیم پتروں دے سر تے ہاتھ نہ رکھ سکے وہ کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا نہیں ہوتا جڑا چہرے تو مکھی نہ اڑا سکے کروٹ نہ بدل سکے وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہوتا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھائے بلال کو حبشے سے اٹھائے منڈیوں میں بکوائے مکے میں لے کے آئے محمد کے قدموں میں پہنچائے اس کی جوتیوں کی آواز جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پہ موت آ جائے جس پر موت آ جائے وہ داتا نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے وہ داتا زور سے بولو زور سے بولو اور جو قبر میں لٹا دیا جائے جو کروٹ نہ بدل سکے جو یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکے وہ داتا وہ ہوتا ہے جو یوسف کو جیل کی کوٹریوں سے نکالے اور وزارت کے تخت پہ بٹھا دے داتا وہ ہوتا ہے جو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لائے اور پنڈی والوں داتا وہ ہوتا ہے جو زکریا کو بانج بیوی کی کوکھ سے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیتا ہے اور داتا وہ ہوتا ہے جو زکریا کی گود 120 سال میں عمر میں ہری کر دیتا ہے داتا وہ ہوتا ہے جو اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لیتا ہے داتا وہ ہوتا ہے جو موسیٰ کے لیے رستے خوش کر دیتا ہے داتا وہ ہوتا ہے جو حضرت ایوب کو صحت بخش دیتا ہے داتا وہ ہوتا ہے جو غار ثور میں ایک نبی اور ایک ابو بکر دشمن اس کے منہ پہ آ جائیں تو فرشتوں کی قطاریں بنا کے اپنے نبی کو دشمن کی نگاہوں سے بچا لیتا ہے تو شیخ القرآن کی للکار کیا تھی اور رسالت کا مشن کیا تھا لا الہ پکارے سننے والا کوئی
سننے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، صحت دینے والا کوئی نہیں، شفائیں دینے والا کوئی نہیں، رہائیاں دینے والا کوئی نہیں، نظر کے لائق کوئی نہیں، نیازوں کے لائق کوئی نہیں، الا اللہ الا اللہ۔ یہ ساری صفتیں ہیں تو کس کی ہیں؟ یہ ساری صفتیں ہیں تو کس کی ہیں؟ یہ سبق کس نے پڑھایا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ سبق کس نے پڑھایا؟ میرے نبی کا تذکرہ تو اس وقت بھی ہوتا تھا، میرے نبی کا تذکرہ تو اس وقت بھی ہوتا تھا جب میرے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ نبیوں کی زبانوں پر، ان کی دعاؤں میں، ان کی بشارتوں میں اور ان پر اترنے والی کتابوں میں